يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. واجن جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں اکٹھا فرمایا، اور حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جو ہم سب کو پیدا کیا، ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ سمندر کے اندر جتنا پانی ہے ان کے بوند کے قطرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کے وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے۔ چنانچہ آج ذو الحجہ کی 5ویں تاریخ ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ذو الحجہ جو مہینہ ہے یہ قربانی کا مہینہ ہے، کہ جو یہ ذو الحجہ کے اندر جتنی عبادتیں ہیں تمام عبادتوں کو اللہ رب العالمین یہی 10 دن میں شمار کیا ہے، چاہے وہ حج کا ہو، قربانی کا ہو اور عرفہ کا روزہ۔ اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن تک یہ ذو الحجہ کے مہینے میں 9 دن تک روزہ رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، وہ چاہے جس چیز کی چاہے قسم کھائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے مجھے قلم کی۔ تو اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، وہ جس چیز کی چاہے وہ قسم کھائے، لیکن ہمیں اور آپ کو اگر قسم کھانا ہے تو ہم صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رب العالمین خود کہتا ہے کہ جو انسان اگر اللہ کے قسم کو نہیں کھاتا ہے، اگر غیر کی قسم کھاتا ہے، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، اگر اس نے اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی دوسرے کی قسم کھایا تو وہ شرک کیا۔ اور شرک اتنی بڑی نحوست ہے کہ شرک ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین کسی کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر ولیال عشر والصفی والوتر۔ مفسرین، جمہور مفسرین لکھتے ہیں کہ والعشر سے مراد یہ ذو الحجہ کے یہ 10 دن ہیں، اور والفجر ولیال عشر والصفی والوتر، اور ایک مراد جو یہ لیا جاتا ہے
رمضان المبارک کے جو 5 طاق رات ہیں، یعنی 10 رات ہیں، 5 طاق رات ہم جاگتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ 10 رات سے مراد وہ بھی ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ 10 دن سے مراد یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کا قرآن ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اے ابراہیم تم اپنے بیوی اور بچوں کو تم ایسے جگہ پہ چھوڑ دو کہ جہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ جگہ بیت اللہ ہے کہ جس کی صرف بنیادیں رکھی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچوں کو اٹھاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو پہلے تو باپ کے سامنے توحید پیش کیے، باپ کو ایک اللہ رب العالمین کے وحدانیت کا اقرار کروائے، لیکن ان کا باپ اللہ رب العالمین کے وحدانیت کو نہیں سمجھا، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے میلے کے دن تمام بتوں کو توڑ دیے، اور جب بتوں کو توڑے ابراہیم علیہ السلام، لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے جو میرے معبودوں کی درگستی کر ڈالا، کون ہے یہ جو میرے معبودوں کو توڑ ڈالا؟ ان میں سے تمام لوگ کہنے لگے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے، یہی ابراہیم ہمارے معبودوں کو برا اور بھلا کہتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا دیا جائے، اپنے معبود کا بدلہ لیا جائے، اپنے معبودوں کا بدلہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھ دے کر ہم بدلہ لیں گے۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو چیخا جلایا گیا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اتنا بڑا اتنا لمبا وہ آگ تھا کہ اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ اور یہاں تک مفسرین لکھتے ہیں کہ کئی دن تک، کئی مہینوں تک ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لوگ لکڑیاں اکٹھا کرنے لگے، اور اس وقت مائیں منتیں مانگتی تھی کہ اگر کسی کا بیٹا بیمار ہو جاتا تھا تو کہتی تھی کہ اے اللہ تو میرے بچے کو، یا جو ان کے عبادت گاہ تھے، یا جو ان کے جس کے وہ فالوورز تھے، ان کی قسم کھایا کرتے تھے کہ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے میں اتنا لکڑی میں دوں گا۔ بتاؤ، اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ ہوا کا فرشتہ آیا، کہتا ابراہیم اگر تم کہو تو اتنی تیز میں ہوا چلوں کہ اس آگ کو لے کر جا کر باہر پٹک دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میں اپنے رب کے لیے لڑ رہا ہوں، اگر میں حق پہ ہوں تو میرا رب میرا ڈائریکٹ مدد کرے گا، مجھے تمہارے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ بارش کا فرشتہ آیا، کہتا ابراہیم اگر تم کہو تو اتنی تیز بارش برساؤں کہ اس آگ کو بجھا دوں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اپنے رب کے لیے لڑ رہا ہوں، اس میرے حال کو میرے رب کو پتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہاں آپ کے رب کو پتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر رب ذوالجلیل جانے، اس کا بندہ خلیل جانے، مجھے تمہارے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، اللہ رب العالمین کے طرف سے حکم ہوتا ہے، قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، یا نارو، اے آگ تو میرے بندے ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا۔ قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے بندے ابراہیم کے اوپر تو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے کتاب کے اندر کہ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف ٹھنڈی ہو جا، اگر اللہ رب العالمین کہتا کہ تو ٹھنڈی ہو جا تو وہ آگ اتنا ٹھنڈ ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچا سکتی تھی،
لیکن اللہ رب العالمین نے کہا بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ میرے بندے ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا۔ بتاؤ، ابراہیم علیہ السلام جو فرشتے کھڑے ہیں، اگر ابراہیم کا حکم ہو تو آگ کو بجھا دے، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہاں فرشتوں کا وسیلہ نہیں لیے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، کہتے ہیں ہم جنت تو ہماری جاگیر ہے، فلاں ولی فلاں بزرگ کا دامن پکڑ کے ہم جنت میں جائیں گے، لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام زندہ فرشتوں تک کے وسیلہ قبول نہیں کر رہے۔ آج مسلمان مردوں کا وسیلہ لیتے ہیں، آج مسلمان اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھوڑ دیے، کہتے ہیں فلاں کے دامن پکڑ کے ہم جنت میں جائیں گے۔ ہم کسی کے اگر دامن پکڑ کے جنت میں جاتے تو وہی ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے صرف یہی کہیں گے، اللہ تو نے تو کہا تھا میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، ذلیل نہیں کروں گا، اے اللہ تو میرے باپ آزر کو بچا لے۔ اللہ رب العالمین کہے گا، اے ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین، اے ابراہیم کیا تو نے سنا نہیں تھا میں نے کافروں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور اے ابراہیم دوبارہ مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں نہیں کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام جو خلیل الرحمن ہیں سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ رب العالمین سے زار و کتار روئیں گے اور کہیں گے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جو اپنے باپ کو نہیں بچا پا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو نہیں بچا پا رہے ہیں۔ آج کسی پیر کسی ولی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے پکڑ سے اللہ کے عذاب سے بچائے، اور پھر بھی ہم مسلمان بنے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے ابراہیم اب تم یہاں سے ہجرت کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام دونوں سفر کر رہے ہیں۔ جب راستے میں پہنچے تو وہاں کا بادشاہ جو تھا بہت بدنیت تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کے بیوی اماں سارہ علیہ السلام کے اوپر بری نیت ڈالا، اور جیسے وہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے سارہ علیہ السلام دعا کرتی ہے، اللہ جو تو نے دین دیا تھا، اے اللہ جو تو نے اسلام دیا تھا، اے اللہ اس کے اوپر میں جم گئی، اس کے اوپر میں مان لی، اے اللہ اگر میں تیرا نیک بندی ہوں تو اے اللہ اس ظالم کے ظلم سے تو مجھے بچا لے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ جیسے وہ بادشاہ ہاتھ بڑھاتا ہے سارہ کے اوپر ہاتھ سلب پڑ گئے، ہاتھ اٹھ ہی نہیں رہے ہیں۔ چنانچہ مثلاً اس نے 3 مرتبہ ہاتھ ڈالا اور سارہ علیہ السلام دعا کرتی ہیں، اس کا ہاتھ سلب پڑ جاتا ہے۔ بادشاہ سوچتا ہے لگتا ہے یہ تو کوئی جنیاں ہے، کہا اے سارہ تم دعا کر دو، میں قسم کھاتا ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ ابھی میں دوبارہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ چنانچہ جب سارہ دعا کرتی ہیں اس کا ہاتھ نیچے آ جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں جمہور مفسرین کا قول ہے، لیکن مولانا صفیق الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تحقیق کے بعد کہ وہ بادشاہ کے بہن تھی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس بادشاہ کے بہن تھی، اس نے اپنے اس بہن کو سارہ کو وقف کر دیا اور کہا یہ تمہاری خدمت کرے گی۔ چنانچہ جب پہنچتی ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے تو بیٹا دے دے، نیک بیٹا دے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں ہمارا اولاد مانتا ہی نہیں ہے، تم نے صالحین کہاں کہا تھا؟ تم نے تو یہی کہا تھا اے اللہ بیٹا دے دے۔ لیکن پیغمبر کی دعا دیکھو، پیغمبر کہتا ہے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک بیٹا دے۔ اللہ رب العالمین کے طرف سے بشارت آتا ہے فَوَسَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اے ابراہیم ہم تمہیں نیک بیٹا دیں گے، گردوار بیٹا دیں گے۔
اور آج اس بیٹے کے دیکھو کہ آج امت اسلامہ میں اور قیامت تک یہ جو قربانی ہے یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا یادگار ہے. اور مسئلہ توحید تو ایک ایسی چیز ہے. ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, کہتا ہے اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے انبیاء ہو, رسول ہو؟ کہا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. کہا قسم کھا کر کہو کہ آپ اللہ کے رسول ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا قسم کھاتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کہا تیرے اوپر نازل کیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کلمہ توحید ہے, من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. پہلے تم کلمہ توحید کا ورد کرو, کلمہ توحید کا اقرار کرو. کہا محمد, وہ بدوی تھا, اسے نہیں معلوم تھا. کہا محمد, اور جب نبی کا نام آئے تو ہم اور آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کا سب سے بخیل انسان وہ ہے کہ جب میرا نام لیا جائے وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ادا کرے. کہا محمد قسم کھا کر کہو کہ یہ بھی اللہ نے کہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے. کہا اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. کہا محمد کیا یہ بھی رب نے کہا ہے؟ کہا ہاں. کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ اللہ ہی نے کہا ہے. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ, زکوٰۃ ادا کرو. کہا ہے اللہ کے اے محمد کیا یہ بھی اللہ نے کہا ہے؟ کہا ہاں. پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول نے کہا وَصَوْمِ رمضان وَتَحُجَّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ. اگر خانے کعبہ تک پہنچنے کا تمہارے پاس طاقت ہے تو تم حج کرو. کہا اے محمد کیا یہ بھی اللہ نے کہا ہے؟ کہا ہاں. کہا قسم کھا کر کہو. اللہ کے رسول نے کہا کہ قسم ہے رب کعبہ کی جس کے اندر, جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, یہ بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نظروں کو نیچے نہیں کیے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ جو بندہ آپ سے سوال کیا ہے, اور وہ بندے نے کہا, اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول جتنا آپ نے بتایا ہے اس سے نہ میں کم کروں گا نہ زیادہ. ترنت آسمان سے جبریل علیہ السلام آئے. کہا اللہ کے رسول یہ جو شخص سوال کیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جاؤ میرے بندے محمد سے کہہ دو کہ اگر اپنے صحابہ کے اندر یہ اعلان کر دے کہ کوئی صحابہ اگر کسی جنتی صحابہ کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں یہ جو شخص سوال کیا جا رہا ہے اگر یہ اتنے پہ عمل کیا تو اللہ رب العالمین اسے ڈائریکٹ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. تو یہ توحید تھی. پھر ابراہیم علیہ السلام جب دعا اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں کہ رب حبلی من الصالحین, اللہ تو مجھے نیک بیٹا دے. اللہ رب العالمین جب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جب پیدا کیا, اما ہاجرہ کے بدن سے جب اسماعیل پیدا ہوئے, ابھی دودھ پیچھے سیر خوار بچے ہیں, اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ابراہیم تم اپنے بیوی اور بچوں کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ آؤ. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پریوار کو, اما ہاجرہ کو اور ابراہیم علیہ السلام کو لے کر جب جاتے ہیں, اس وادی کے اندر پانی بھی نہیں ہے, یہاں تک کہ وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار رہے ہیں. ایسے ریگستانی علاقہ تھا. پیچھے سے ہاجرہ کہتے ہیں ابراہیم تم مجھے اور میرے بچے کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے. کہتی ہیں ہاجرہ کہ ابراہیم اتنا تو بتا دو تم مجھے کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو, کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہتے ابراہیم علیہ السلام سے جب حضرت ہاجرہ یہ الفاظ کہتی ہیں
कहते हैं इब्राहिम क्या ये रब का हुक्म तो नहीं है? कहा रब्बी अल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। चुनांचे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां पर अपने बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं और एक पहाड़ी के पीछे आते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, कहते हैं अल्लाह रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियतिना, ए अल्लाह मैंने अपने बीवी बच्चों को ऐसे जगह पे छोड़ा है, ए अल्लाह जहां कोई सब्जा नहीं है, ए अल्लाह जहां कोई वो नहीं है, मिन वादी गैरिन ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम, ए अल्लाह मैं अपने बीवी बच्चों को तेरे घर के सामने छोड़ा है, लियुकीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज कायम करें। और नमाज का ऐसी ताकीद हदीसों में आई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो बंदा चाहे मैं कुर्बानी करूं तो फसल्लि लिरब्बिका वनहर, पहले नमाज पढ़े फिर बाद में कुर्बानी करे। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता है उसका कुर्बानी भी कबूल नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि पहले तुम नमाज अदा करो बाद में कुर्बानी करो। और ये मत समझो कि जुमे जुमे नमाज पढ़ने वाले कुर्बानी करेंगे कुर्बानी कबूल हो जाएगा, नहीं। कुरान की आयत बता रही है कि फसल्लि लिरब्बिका वनहर, पहले तुम नमाज अदा करो, पहले तुम नमाज पढ़ो फिर कुर्बानी करो। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब ये दुआ करते हैं, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा पे दौड़ कर जाती है कि कहीं पानी मिल जाए। इस्माइल अलैहिस्सलाम पानी के वजह से, प्यास के शिद्दत से अपने एड़ियों को रगड़ रहे हैं कि पानी मिल जाए, लेकिन पानी नहीं मिला। हजरत हाजरा सफ़ा पे दौड़ कर जाती हैं 3 चक्कर, मरवा पे दौड़ कर जाती हैं, लेकिन उन्हें पानी कहीं नहीं मिला। जब देखती हैं कि इस्माइल अपने एड़ियों को रगड़ रहा है, प्यास के शिद्दत से इस्माइल परेशान हो गया है, हजरत हाजरा कहती हैं कि अल्लाह तूने मुझे बुढ़ापे में लड़का भी दिया, तो ए अल्लाह वो कितनी बदनसीब माँ हूं कि मेरा बेटा आज पानी के शिद्दत से, पानी के वजह से ए अल्लाह अपने एड़ियों को जमीन पर रगड़ रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुरंत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजता है और जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां आए, अपना पर मारे और वहां से चश्मा फूट उठा पानी का। और हजरत हाजरा मुड़ेर बनाती हैं, मेड़ बनाती हैं और कहती हैं जम 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 रुक जा। हालांकि ये जमजम ईरानी अल्फाज है कि रुक जा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज को वही अल्फाज कहा जो हजरत हाजरा ने कहा था, जम 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 रुक जा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत हाजरा के ऊपर रहम फरमाए, अगर वो ये ना कहती कि जम जा तो आज पूरा अरब बह गया होता उसके पानी से। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे जो पूरे जिंदगी आजमाइश हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और कुर्बानी तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कितने कुर्बानी दिए। अरे भाई, बाप को छोड़े, बाप के सामने दीने तौहीद को पेश किया, ये भी एक कुर्बानी था। बाप ने घर से निकाला, ये भी कुर्बानी है। अपने बेटे को वहां मक्का के अंदर छोड़ा जहां कोई वासी नहीं है, वहां पर भी छोड़ा, ये भी एक कुर्बानी है। अपने वतन को छोड़ा, ये भी एक कुर्बानी है। ऐसे नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना खलील कहा था। और खलील के माना हम और आप यही समझते हैं कि दोस्त होते हैं, लेकिन नहीं, खलील का एक माना यह होता है कि जिगरी ताल्लुकात जिससे हो, कि उसके अलावा कोई दूसरा ना हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ 2 ही अंबिया को खलील कहा है, एक हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दूसरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो एक ऐसे शख्स थे कि जिनके कुरान मजीद में 23 मकाम पर, कुरान हकीम के अंदर 23 मकाम पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने किया है। इब्राहिम कैसे इब्राहिम बने? उन्होंने अपने आप को, अपने तौहीद को पेश किए लोगों के सामने। नहीं तो बाप तो बुतघर था, बाप तो खुद बुतों को बनाता था, बुतों को बनाकर उसको पूजता था, उसको बेचता था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप दादा के दीन को नहीं पकड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब लोगों के सामने तौहीद को पेश किए थे
تو لوگوں نے تو یہی تو کہا تھا قالوا وجدنا آبانا، اے ابراہیم کیا ہم اپنے یہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تمہارے دین کو قبول کر لیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مشرکوں کا یہی عقیدہ رہتا تھا کہ قالوا وجدنا آبانا، اے محمد ابن عبداللہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ اور آج ہمارے یہاں بھی مسلمان کیا کہتے ہیں؟ قالوا وجدنا آبانا، ہم اپنے باپ دادا، ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے۔ ارے تیرے باپ دادا تو زندگی بھر ننگے پیر چلتے تھے، تو کیوں جوتا پہن کے چل رہا ہے؟ تیرے باپ دادا تو زندگی میں جھوپڑی نہیں بنا پائے، تو کیوں بلڈنگ میں رہ رہا ہے؟ دین کا جب نام آتا ہے تو جان بچانے کے لیے باپ دادا یاد آتے ہیں، اور دنیا بچانا رہتا ہے تو ہم دنیا میں عیش کریں، مزے کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خواب کے اندر دکھایا کہ جو تمہارے نزدیک سب سے عزیز چیز ہے تم اسے اپنے میرے راہ میں ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام پہلا دن خواب دیکھے، کیونکہ نبیوں کا خواب سچ رہتا ہے، نبی جو خواب دیکھتے ہیں وہ سچ رہتا ہے، اور نبیوں کے خواب وہی ہوتی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اس خواب کو پھر دیکھتے ہیں، دوسرے دن بھی وہی خواب دیکھتے ہیں کہ جو میرے نزدیک سب سے عزیز چیز ہے میں اسے ذبح کر رہا ہوں۔ پھر تیسرے دن جب سوئے تو تیسرے دن بھی یہی خواب دیکھے۔ اب مورخین کا اس میں اختلاف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں یہ سب خواب دیکھے تھے کہ مکہ میں دیکھے تھے، یہ کلیئر نہیں ہے۔ پھر آئے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام سے، کہ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بیٹا کھیلنے کودنے کے لائق ہوا، یعنی باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، باپ کے ساتھ 13-14 سال کا بیٹا ہے، 12-13 سال کا، جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، قرآن حکیم کہتا فلما بلغ معہ السعی، ابراہیم نے کہا کہ یہ میرے بیٹے، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے آج کے رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، ماذا تری، بول تیرا کیا رائے ہے؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں اسماعیل علیہ السلام، کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب گھر سے بھگایا تو اپنے گھر کو چھوڑ دیے، آبائی وطن کو چھوڑ دیے، تو انہی کے نسل سے اسماعیل بھی تو ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابو اللہ رب العالمین نے جو آپ کو حکم دیا ہے، اے ابو جان آپ اس کام کو جلد سے جلد کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر قرآن حکیم کہتا فلما اسلما، جب وہ باپ بیٹے ایک دم تیار ہو گئے، یعنی بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہوا، باپ کاٹنے کے لیے تیار ہوا، فلما اسلما وتلہ للجبین، پیشانی کے بل پچھاڑ دیا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو۔ اور یہاں جبین سے مراد دو چیز آتا ہے عربی میں، ایک یہ ہوتا ہے منہ کے بل اور ایک ہوتا ہے کاندھے کے بل۔ تو کاندھے کے بل پچھاڑے کہ منہ کے بل پچھاڑے؟ جب فلما اسلما، جب دونوں تیار ہوئے، رضامند ہوئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے گردن پہ چھری جب چلا رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی، ابراہیم علیہ السلام چھری کو تیز کر رہے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ وہ چھری اتنا تیز تھا کہ اس کے اوپر اگر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کے پر کٹ جاتے تھے اس چھری پہ، لیکن اسماعیل کا گردن نہیں کٹا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب چھری کو تیز کرنے لگے اور اسماعیل کا گردن جب نہیں کٹا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ابراہیم جو تم نے یہ خواب اپنا سچ کر دکھایا ہے، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم واقعی میں تو اپنا خواب کو سچ کر دکھایا، وسلام علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر سلامتی ہو۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام تھے
کہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے تو جب اسماعیل ذبح نہیں ہوئے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں دمبا بھیجا اور دمبے کی قربانی امت اسلامیہ کے اندر فرض کر دیا گیا۔ اور کچھ قربانی کے مسائل بتانا ہے۔ قربانی کا بکرا خریدتے وقت ہمیں 4 چیزوں کے خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا یہ کہ اس کا سینگ نہ ٹوٹا ہو، دوسرا یہ کہ کانا نہ ہو، ایک آنکھ کا کانا نہ ہو، اس کے کان نہ کٹا ہو، اور وہ بکرا ایسا نہ ہو کہ جو پورا ہڈی کا ڈھانچہ دکھ رہا ہو، موٹا تازہ تندرست ہو، جوان ہو، ایسے بکروں کی قربانی ہوتی ہے۔ اور قربانی کے دن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے دن آدھا روزہ ہے۔ اسلام کے اندر یہ آدھا وادھا کا سسٹم نہیں ہے، اسلام کے اندر پورے دن کا روزہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حرام ہو اس شخص کے لیے جو عید کے دن روزہ رکھے۔ تو قربانی کے دن یہ آدھا روزہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ میت کے نام سے قربانی کرنا چاہیے، یہ حدیثوں کے اندر کہیں نہیں لکھا ہے، یہ صرف خالی کھانے پینے کی ڈھونگ ہے۔ اور اگر جیسے ہم 2 بھائی ہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں، 4 ہیں، کوئی بھی ہے، اگر 3 بھائی ہیں، تینوں کا دھندا ایک ہی میں ہے، کاروبار ایک ہی میں ہے، اور اگر الگ الگ کھاتے پیتے ہیں، اگر کچن الگ ہے، تو ان تینوں کو ایک ایک قربانی کرنا چاہیے۔ وہ تینوں کا ایک ہی میں نہیں ہوگا، ایک ایک قربانی کرنا پڑے گا۔ اور قربانی کے دن زیادہ سے زیادہ قربانی کی دعا کیا ہے؟ اصل تو یہ ہے، کیونکہ قربانی کے دن بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم رہتا ہے، تو وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں مولانا صاحب کہاں گئے، حافظ جی کہاں گئے۔ قربانی صرف یہ پڑھ کر ہم ذبح کر سکتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور جو ہم دعا یہ پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ جو دعا پڑھتے ہیں یہ ترمذی کی روایت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کو یاد نہیں ہے تو وہ صرف اللہم تقبل من وعلی بیتی بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر وہ قربانی یعنی بکرے کو ذبح کر سکتا ہے۔ بکرا ذبح کرتے وقت اس کے حلقوم پہ چھری چلانا چاہیے، اور بکرے کے سامنے چھری کو تیز بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک شخص بکرے کے سامنے چھری کو تیز کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا، اے ملعون، کیا اسے تو 2 موت مار رہا ہے؟ کہا، اللہ کے رسول میں چھری کو تیز کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تو جب ایک چھری جو اس کے گردن پہ چلائے گا، ایک چھری اس کے سامنے تو چلا رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے کہا کہ اے میرے بھائی، چھری تم بکروں کے سامنے تیز مت کرو، اور بکرے کا چاروں پیر قبلے کے رخ ہونا چاہیے۔ یہ سب ہے قربانی کے مسائل۔ اور قربانی جب ہم کریں تو وہی سوچ لے جیسے خلیل نے کہا تھا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ قربانی ہم کریں تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کریں، ہم دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہ کریں۔ اور قربانی دیکھو فرض نہیں ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یعنی اسے کرنا چاہیے۔ اگر قربانی فرض ہوتا تو صحیح سند سے ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحابہ لوگ قربانی نہیں کیے تھے، 1 سال کی 2 سال یہ غیب کر دیے تھے، قربانی نہیں کیے تھے۔ یعنی یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر قربانی فرض ہوتا تو جس طریقے سے نماز فرض ہے تو ہمیں نماز ادا کرنا ہے، تو اسی طریقے سے اگر یہ فرض ہوتا تو ہر امیر ہو، غریب ہو، مفلس ہو، کلاس ہو، تو اسے قربانی کرنا چاہیے۔ لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کے پاس طاقت ہے قربانی کرنے کا وہ قربانی کرے۔ تو یہ قربانی کے چند مسائل سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہم سب کو اے اللہ ریاکاری سے بچا، اے اللہ ہم اپنے جب جانور کو ذبح کرے تو اے اللہ ہمارے قربانیوں کو تو قبول کر لے، اے اللہ ہمارے نمازوں کو قبول کر لے، اور اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور بھائی ہمارے حافظ جی نے کہا ہے کہ یہاں پر جو عید کی نماز ہوگا وہ 7:30 بجے جو ہے مہاتما گاندھی اسکول کے اندر ادا کی جائے گی۔
اور ہم لوگ جلد سے جلد 7:30 بجے یعنی 7:30 تک ہم وہاں پہنچ جائیں۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده